الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من اتبع الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله إن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسی آیت اور اسی حدیث کے سائے میں آج ہم مسلم امہ کے سب سے سنگین، سب سے دردناک اور سب سے فیصلہ کن مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ ہے مسلم امہ میں وحدت کا فقدان. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محض عبادات کا مجموعہ بنا کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ اسے ایک زندہ، متحرک اور باوقار جماعت بنا کر دنیا کے سامنے کھڑا کیا تھا. ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک قبلہ، یہ الفاظ نہیں تھے، یہ وہ زنجیر تھی جس نے بکھرے ہوئے انسانوں کو تعلق ساز امت بنا دیا. وحدت امت کی زینت نہیں بلکہ اس کی روح، اس کی سانس، اس کی جان تھی. جب یہ امت جڑ جاتی تو قلیل وسائل کے باوجود غالب آتی، اور جب بگڑتی تو کثرت کے باوجود بے وزن ہو جاتی. یہی وہ سنت الہی ہے جو کل بھی جاری تھی اور آج بھی جاری ہے. لیکن آج جب ہم امت کے موجودہ حالات کو قرآن معیار پر رکھتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے. اگر امت واقعی ایک جسم ہوتی تو فلسطین میں شہید ہونے والے بچوں کے جنازے پوری امت کو بے چین کر دیتی. اگر امت واقعی ایک جسم ہوتی تو غزہ کے ملبے تلے دبی ہوئی لاشیں ہم سے سوال کرتے کہ ہم کس امت کا حصہ ہے. اگر امت واقعی ایک جسم ہوتی تو کشمیر کی دہائی اور پرانے چیخے ہمارے گھروں کے دیوار سے ٹکرا کر ہمیں سونے نہ دیتے. یمن میں بھوک سے بلکتے بچے، شام میں اجڑی ہوئی بستیاں، سوڈان کی خانہ جنگی، روہنگیا کی بے وطنی، یہ سب امت کے زخم ہے. مگر المیہ یہ ہے کہ ہم نے ان زخموں کو اپنے ایمان کا مسئلہ نہیں بنایا بلکہ صرف خبروں کا عنوان بنا دیا. قرآن نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت جاتی رہے گی. آج امت کی قوت واقعی رخصت ہو چکی ہے. سیاسی میدان میں ہم منتشر ہے، عالمی فیصلوں میں ہماری حیثیت ثانوی ہے، معاشی اعتبار سے ہم دوسروں کے محتاج ہیں، عسکری اعتبار سے ہم بکھرے ہوئے ہیں، اور فطری طور پر ہم دفاعی پوزیشن میں کھڑے ہیں. یہ سب کسی دشمن کی سازش نہیں بلکہ ہمارے اپنے اختلاف، ہمارے اپنے تفرقہ بازی اور وحدت سے دوری کا منطقی نتیجہ ہے. ہم نے اختلاف رائے کو اختلاف دل بنا لیا. ہم نے مسلک کو علم کا ذریعہ بنانے کے بجائے نفرت کی دیوار بنا لی. ہم نے جماعت کو خدمت کے بجائے برتری کا ہتھیار بنا لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے باوجود ادب برداشت اور قوت کو زندہ رکھا، مگر ہم نے ایک دوسرے کے کچلنے کو دینداری سمجھ لی. مگر ہم نے حق کے نام پر ایک دوسرے کے کچلنے کو دینداری سمجھ لی. یہی وہ ہے جو امت کی آنکھوں میں سرائے کر چکا ہے اور ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے. اس اندرونی کمزوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت کے پاس وسائل بھی ہے، تعداد بھی ہے، دولت بھی ہے، مگر فیصلہ کن طاقت نہیں. فلسطین کے حق میں مظاہرے ہوتے ہیں مگر ظالم کے ہاتھ نہیں رکتے. کشمیر کے لیے قرارداد پاس ہوتی ہے مگر مظالم جاری رہتے ہیں. یمن کے لیے امداد جمع ہوتے ہیں مگر جنگ ختم نہیں ہوتی. وجہ یہ نہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ہو کر کچھ کرتے نہیں. بکھری ہوئی قوت صرف شور پیدا کرتی ہے، تاریخ نہیں بناتی. عزیزان محترم، مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کی بنیاد رکھی تھی وہ امت قربانی کے بغیر ممکن نہیں. مہاجرین نے اپنا وطن چھوڑا، انصاروں نے اپنا مال بانٹا اور دونوں نے اپنی انا کو دفن کیا. وحدت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، مگر آج ہم چاہتے یہ ہے کہ امت باوقار ہو، طاقتور ہو، با اثر ہو، مگر ہم اپنی
سہولتیں، اپنے تعصبات اور اپنی خاموشی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ خواہش نہیں بلکہ فریبی ہے۔ قرآن نے ایمان کا معیار پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا تھا۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ آیت صرف اعلان نہیں، احتسابی ہے۔ اگر فلسطین، کشمیر، یمن اور شام اور ہر مظلوم مسلمان ہمیں اپنا بھائی محسوس نہیں ہوتا تو پھر ہمارے ایمان کے دعوے خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ وحدت کسی عالمی کانفرنس، کسی قرارداد یا کسی جذباتی نعرے سے پیدا نہیں ہوتی۔ وحدت اس دل سے جنم لیتی ہے جو امت کے ہر زخم کو اپنا زخم سمجھے اور اس کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ آج امت تاریخ کے ایک نہایت نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ یا تو ہم فرقوں، قوموں اور ذاتی مفادات کے حصار میں رہ کر مزید کمزور ہوتے چلے جائیں، یا ہم امت کے وسیع دائرے میں داخل ہو کر اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر لے۔ اگر ہم جڑ گئے تو ہماری تعداد طاقت بن جائے گی، ہماری قوت، ہماری تعداد طاقت بن جائے گی، ہماری آواز فیصلہ بن جائے گی اور ہماری عزت تاریخ ختم کرے گی۔ اور اگر ہم بکھرے رہے تو آنے والے نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی، کیونکہ وہ پوچھے گی کہ جب امت جل رہی تھی تم کہاں تھے۔ یہ مقابلہ صرف الفاظ کا نہیں، کردار کا ہے۔ یہ جنگ صرف سرحدوں پر نہیں، دلوں کے اندر ہے، اور اس صرف اسی امت کی ہوگی جو وحدت کو نعرہ نہیں عمل بنا لے۔ مسلمانوں اٹھو، ایک ہو جاؤ، مسلمانوں اٹھو، ایک ہو جاؤ، دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر مظلوم کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور وحدت کو نعرہ نہیں عمل بنا کر میدان کارزار میں اتر کر اعلان کر دو کہ غرق ہونے کے لیے موجوں سے ٹکراتے ہم، کہتے ہیں موت سے اور زندگی پاتے ہم، رات کی تاریکیاں منزل پہ جا سکتی نہیں، نور برساتے ہیں تارے جس طرف جاتے ہیں ہم، در زبر سندام ہوتا ہے نظام کائنات، بزم کو جب اپنے زور دے دل سے گرماتے ہیں ہم، نغمہ توحید کو کچھ اس طرح گاتے ہیں ہم، خرمن باطل پہ گویا آگ برساتے ہیں ہم، رات کی تاریکیاں منزل پہ جا سکتی نہیں، نور برساتے ہیں